صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على مولا بنا دیا ان کی نوازشوں کو کیسے کروں بیان ان کی نوازشوں کو کیسے کروں بیان خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا احسان تیرا بھولیں گے ارے آقا نہ کبھی نظریں ملا کے اپنے رب سے ملا دیا اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا ہم کو در رسول کا منگتا بنا دیا ہم کو در رسول کا منگتا بنا دیا جن سے رحمت کا خریدار مدینے جائے جن سے رحمت کا خریدار مدینے جائے آئے اب کی بخشش کا طلبگار مدینے جائے اپنے پیارے کے توسط سے وہ بخشے گا ضرور ارے حکم ہے کہ یہ گناہگار مدینے جائے اب میں دعوت کتاب دیتا ہوں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عباس نیازی صاحب کو کیوں آئے اور ہمارے دلوں کو نعرہ تکبیر اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسوله الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکرت ذکرت معی جعلت ذکرک وذکری قال اللہ تبارک وتعالی علی شان حبیبہ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام دوست ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ میٹھی آواز میٹھی زبان کے ساتھ جس کے دل میں میرے سونے نبی کی محبت ہے آل نبی کی محبت ہے اصحاب نبی کی محبت ہے وہ زبان خاموش نہ رہے قرض سمجھ کے نہ بلکہ فرض سمجھ کے میرے سونے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے کہ جو مالک کائنات بھی ہے خالق کائنات بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم شفیع امم نور مجسم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کروڑوں درود و سلام اور اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان محترم میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور 2 حدیث قدسی بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بات کہنے کی اور ہم سب کو حق سچ سن کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حکیم میں اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا، درود بھیجو، سلام خوب بھیجو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، تاکہ میری بات سمجھ آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ رب العالمین فرماتا کہ درود اور سلام خوب بھیجو، لیکن سلام پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو اللہ رب العالمین کو روز ازل سے پتا تھا کہ رولا درود پر نہیں، رولا سلام پر پڑے گا، تو جس پر رولا پڑنا تھا اسی کے بارے میں فرمایا کہ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، بلکہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر خوب خوب سلام بھیجنا ہے۔ آج کچھ لوگ ہمیں سلام بھیجنے سے منع کرتے ہیں، نادان ہیں وہ، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، نماز میں سلام بھیجتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں نبی پر سلام نہیں بھیجنا چاہیے۔ عجیب منطق ہے، خدا کی قسم اگر نماز سے اس سلام کو نکال دے نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں سلام پڑھتے ہیں، باہر نکل کر کہتے ہیں کہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ عجیب ان کی عقل ہے۔ بہرحال دیکھیے، انسان فطرتاً حریص ہے، لالچی ہے، ہر کام میں اپنا مفاد، اپنا نفع تلاش کرتا ہے۔ تو جب ہم درود پڑھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے؟ جب ہم آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و پاک پڑھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب میرا امتی، میرا غلام مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میرا رب اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی، میرا غلام روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرا امتی، میرا غلام روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے گا۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا امتی، میرا غلام مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اس کے منہ سے ایک نور کا بادل نکلتا ہے، اوپر جا کر جب وہ برستا ہے، جب اس کی برسات کے قطرے سمندر پر پڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سمندر کے اندر سپیوں میں موتی پیدا فرما دیتا ہے، اور جب اس کی برسات کے قطرے پہاڑوں پر پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کے اندر سونا پیدا فرما دیتا ہے، اور جب اس کی برسات کے قطرے کسی بے ایمان پر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ درود بھیجئے، درود بھیجنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام بھیجنے سے کیا ملتا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا امتی، میرا غلام میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے میرا رب مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کو سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ اس کے سلام کو سن کر اسے اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ جسے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سلام کا جواب مل جائے۔ یار اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی ادھر سے سلام کا جواب آ جائے تو پھر دیکھیں کتنی برکتیں ہیں اس کے لیے، جسے میرے آقا سلامتی کی دعا سے نوازیں، کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ بہرحال اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یسبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ رب العزت کا ذکر نہ کرتی ہو. یعنی رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مکین و مقام میں، زمین و آسمان میں، چنین و چنا میں جو کچھ مجھ رب نے بنایا ہے وہ سب کا سب میری تسبیح کرتا ہے، سب کا سب میری یاد میں رطب اللسان ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو میرا ذکر نہ کرتی ہو. اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اپنے لیے فرمایا کہ زمین و زمان میں، زمین اور آسمان میں ہر چیز میری یاد میں رطب اللسان ہے. اور محبوب کے لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. جب جبریل امین یہ پیغام محبت، پیغام رحمت لے کر آئے میرے رسول کی بارگاہ میں، سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رب فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یا رسول اللہ یہ تو بتائیں اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا. یہ سمجھیے تھوڑی سی بات، اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا. اب کوئی ہم سے بھی پوچھ سکتا تھا مولانا یہ بتائیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند کیا. تو جبریل علیہ السلام نے میرے محبوب آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا. ابھی جبریل علیہ السلام یہ پوچھ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے خود خطاب فرمایا اپنے محبوب سے. اور یاد رکھیے جب اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تو ابھی جبریل علیہ السلام یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور فرمایا اے میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں جہاں مجھ رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں پیارے تیرا ذکر بھی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے فرمایا اے جبریل میرا رب فرما رہا ہے کہ جہاں جہاں مجھ رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کا ذکر تو ہر جگہ پر ہے. یہ سمجھیے یہ آج جو ہم رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں یہ محفل میلاد کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جس محفل میں میرے آقا کے لب و رخسار کا تذکرہ ہو، میرے آقا کے حسن و جمال کا بیان ہو، میرے آقا کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہو، میرے آقا کے سینے و پسینے کا بیان ہو، میرے آقا کے مدینے کی باتیں ہوں، میرے آقا کی آل کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ہر وہ محفل میلاد ہوتی ہے. یہ جو آج ہمارے ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے کہ جی میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، خدا کی قسم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اپنے محبوب کا خود میلاد منایا. کھولیے قرآن مجید فرقان حمید. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ایک جلسہ ہم یہاں سجائے بیٹھے ہیں جس میں آپ سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں. اس میں سننے والے انبیاء تھے اور بیان کرنے والا خالق کائنات تھا. کھولیے قرآن مجید. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا الستا بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے عرض کی یا مالک و مولا بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے. پھر اللہ رب العالمین نے گروہ انبیاء سے فرمایا اے گروہ انبیاء میں اپنی مخلوق کو تمہارا امتی بناؤں گا، تمہارا تابعدار بناؤں گا، تمہارے سر پر نبوت کا تاج رکھوں گا اور اپنی مخلوق کو تمہارا امتی اور تابعدار بناؤں گا. مگر یاد رکھو کہ جس وقت تمہاری نبوت کا آفتاب چمک رہا ہو، تمہارے نام کا ڈنکا بج رہا ہو، اگر عین اسی وقت میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو جائے، میرا محبوب دنیا میں تشریف لے آئے، تو تم پر فرض ہے کہ اس کے امت
उम्मती बन जाना। मेरे महबूब के दुनिया में आते ही तुम्हारी शरीयत मंसूख, तुम्हारा दीन मंसूख, अब शरीयत भी मेरे महबूब की होगी और नबूवत भी मेरे महबूब की होगी, दीन भी मेरे महबूब का होगा। कहो क्या ये तुम्हें मंजूर है? ये सब कुरान में दर्ज है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, किसी उलमा की किताबों से नहीं कह रहा, कुरान में ये है। कहो क्या तुम्हें मंजूर है? तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बखुशी मंजूर किया, और ये अहद कराने के बाद, ये इकरार कराने के बाद अहद को ख़त्म ना फरमाया, बल्कि फरमाया कि अब तुम एक दूसरे के गवाह बन जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में शामिल हूँ। अल्लाह अकबर। ये जिक्र विलादत कहाँ हो रहा है? आसमानों पर। अभी ज़मीन और आसमान को अल्लाह ने नहीं बनाया, अभी कायनात को अल्लाह ने नहीं सजाया, और ये जिक्र विलादत हो रहा है आसमानों पर। अच्छा ईमान से बताएं, क्या मेरा रब जानता नहीं था कि मैंने अपने महबूब को नबी आखिरुज़्ज़मां बनाकर भेजना है, सबके बाद भेजना है? तो फिर ये वादे वईद क्यों लिए जा रहे हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम इसलिए कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे महबूब का मकाम व मर्तबा, मेरे महबूब की इज्जत व शान मालूम हो जाए। याद रखिए, अल्लाह का मिलाद नहीं होता। अगर कोई कहे कि अल्लाह का मिलाद है, उसने शिर्क किया, उसने कुफ्र किया, क्योंकि अल्लाह लम यलिद वलम यूलद ज़ात है। ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बाप है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसका कोई बेटा है। हम रसूलुल्लाह का जो जश्न विलादत मनाते हैं, अल्लाह के रसूल को अल्लाह की मखलूक समझकर हम जश्न मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला लम यलिद वलम यूलद ज़ात है, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। हर नबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रब के मोहताज हैं, रब किसी का मोहताज नहीं। याद रखिए, ये अकीदा है। रही बात मेरे आका के मीलाद की, मेरे आका के जिक्र विलादत को मीलाद कहा जाता है, तो अब देखें कि कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरे आका के जिक्र के तज़किरे नहीं हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के तज़किरे होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अभी कायनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं सजाया और ये जिक्र आसमानों पर हो रहा है। तो जिब्रील से फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ऐ जिब्रील, मेरा रब फरमा रहा है कि जहाँ जहाँ मुझ रब का जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र भी होगा। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी कि एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर मुखातिब किया अपने महबूब को और फरमाया जाल तो जिक्र का व जिक्री, ऐ महबूब हमने अपने जिक्र को तुम्हारा जिक्र करार दे दिया है। अब जो कोई भी तुम्हारा जिक्र करेगा उसके वो लम्हात, उसके वो औकात इबादत में शुमार किए जाएंगे। और मेरे आका की हदीस भी है कि ज़िक्रुल अंबियाए इबादती व ज़िक्रुस सालिहीना कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, कि अंबिया का ज़िक्र इबादत है और सालिहीन का, अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के ख़ास बंदों का, अल्लाह के मकबूल बंदों का ज़िक्र तुम्हारे गुनाहों के लिए कफ़ारा है। तो क्या कह रहा था मैं कि जो कोई भी तेरा जिक्र करेगा उसके वो लम्हात, वो औकात इबादत में शुमार किए जाएंगे। मैं तो मालिक ही कहूँगा। इमाम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अभी कायनात को नहीं सजाया, ज़मीन और आसमान को नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को दाखिल फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखा तो एक सब्ज रंग का परचम लगा हुआ था जिसकी लंबाई मशरिक से लेकर मगरिब तक थी और उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, ए मालिक व मौला,
تو نے بنی آدم کا باپ تو مجھے بنایا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ تو مجھے عطا فرمایا، پر یہاں نام تو کسی اور کا لکھا ہوا ہے، تیرے نام کے ساتھ نام تو کسی اور کا لکھا ہوا ہے، یہاں تو ہونا چاہیے تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، پر یہاں نام تو کسی اور کا لکھا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے آدم اگر یہ نام نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، تجھے اسی نام کے صدقے سب برکتیں عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ارے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں کندھے کے قریب اللہ رب العالمین نے میرے نبی کے نور کو رکھا، آدم علیہ السلام کے کندھے کے قریب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے۔ آدم علیہ السلام اب جنت میں جس طرف جاتے درخت جھک کر سلامیاں کرتے، فرشتے آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چل رہے ہوتے، اور آپ کی گردن مبارک سے تسبیح و تحمید کی آواز آتی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا مالک و مولا یہ کیا چیز میری کمر میں رکھ دی ہے، اور یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر چل رہے ہیں، یہ میری گردن میں کیا چیز رکھ دی گئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم یہ میرے اسی محبوب محمد مصطفیٰ کا نور مبارک ہے جس کے بارے میں تو پوچھ رہا تھا۔ تو جب یہ معاملہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی اے مالک و مولا اس نور کو میری گردن سے نکال کر میری پشت میں رکھ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سجا دیا۔ اب وہ جتنے فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے چلا کرتے تھے اب وہ آدم علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جدھر جدھر آدم علیہ السلام چلتے وہ فرشتے الٹے قدموں پیچھے کو چلنا شروع ہو جاتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ فرشتے میرا اتنا ادب اور احترام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی اے مالک و مولا یہ کون اتنی عظیم المرتبت ہستی ہے کہ جس کا فرشتے اتنا ادب اور احترام کر رہے ہیں؟ اے مالک و مولا مہربانی فرما مجھے اپنے محبوب کی ایک جھلک تو دکھا دے، ان کا دیدار تو کرا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم اپنے انگوٹھوں میں دیکھیے۔ کہاں دیکھیے؟ انگوٹھوں میں دیکھیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں میں دیکھا تو انہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ نظر آئی، سرکار کا نور مبارک نظر آیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اب میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ہم جو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، دراصل یہ ہم اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اچھا اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ہیں کیونکہ باقی تو نوری فرشتے ہیں، انسانوں میں یہ سب سے پہلے اکیلے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی اے مالک و مولا میرا کوئی ساتھی بنا دے، میرا کوئی رفیق بنا دے جس سے میں گپ شپ کروں، وہ میرے ساتھ گپ شپ کرے، میں اس کا دل بہلاؤں، وہ میرا دل بہلائے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام پر غنودگی طاری فرما دی، آدم علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قریبی ایک حسین و جمیل عورت موجود ہے۔ آدم علیہ السلام اسے چھونے لگے، اس سے بات کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم خبردار، ابھی تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسے چھو نہیں سکتے، ابھی تمہارا نکاح اس سے نہیں ہوا۔ تو آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی اے مالک و مولا پھر میرا نکاح حوا سے کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اس کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی اے مالک و مولا میرے پاس نہ چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ ہیرے ہیں، نہ جواہرات ہیں، کیا چیز مہر میں ادا کروں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم وہ جو نام نامی میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا اسی میرے محبوب پر 20 مرتبہ درود پاک تم پڑھ دو، ہم تمہارا نکاح حوا سے کر دیں گے۔
تو مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر ادب سے 20 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ نے ان کا نکاح ہوا سے کر دیا۔ درود و سلام